ضلع ناندیڑ کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب سید معین صاحب، حیدرآباد سے مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی محمد مقتدی خان صاحب، عادل آباد مجلس اتحاد المسلمین کے صدر سراج قادری، حیدرآباد سے آئے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، عزیزان ملت اسلامیہ، میں سب سے پہلے آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک عظیم الشان جلسے کا انعقاد عمل میں لایا اور ہم تمام کو یہاں پر آنے کی دعوت دی۔ ارداپور کی یہ سرزمین یہ میرے لیے میرے بزرگوں کی سرزمین ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین یہاں کے بزرگوں کے لیے کوئی نئی جماعت نہیں ہے۔ یہ سرزمین، یہ علاقہ کسی زمانے میں ریاست حیدرآباد کا ایک حصہ رہا، اور مجلس اتحاد المسلمین چاہے وہ مرحوم بہادر یار جنگ ہو یا پھر مرحوم قاسم رضوی صاحب ہو یا پھر مرحوم عبد الواحد اویسی صاحب ہوں، ان کی زبان سے ان کی تقاریر کو سماعت بھی کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اسی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کا ایک ادنا سپاہی آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ سکتا، میں وہی بات آپ کے سامنے دہرانے کی کوشش کروں گا جو آپ نے خاص طور سے یہاں کے بزرگوں نے ہمارے مرحوم قائدین کی زبانوں سے سنا۔ وہ یہ ہے کہ حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جائے۔ آج ہمارے اس ملک میں، وطن عزیز میں، مسلمانوں کے بحیثیت قوم بہت سے مسائل ہیں، اور ہم نے پچھلے 60 سال سے تمام مختلف سیاسی جماعتوں کو آزما کر دیکھ لیا، اور ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہمارے ملک کو آزاد ہو کر، اور اس لمبے عرصے میں جہاں پر آج ہندوستان کی اکانومی، ہندوستان کی معیشت کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی اکانومی آئندہ سال تک جاپان کی اکانومی سے بڑی ہو جائے گی یا اس سے آگے چلے جائے گی۔ آج ساری دنیا کی نظریں ہندوستان کی اکانومی کے اوپر ہے کہ کیا ہندوستان کی اکانومی کا گروتھ ریٹ 9% سے 10% کو پہنچے گا۔ مگر عزیزان ملت اسلامیہ، مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ سے کہتی آئی ہے کہ اکانومی اگر بڑھے گی یا پھر اگر ہماری معاشی پالیسی میں اس کے فیصد میں اضافہ ہوگا تو یہ انصاف اسی وقت ہوگا جب اس ملک میں ان غریبوں کو ان کا حصہ ملے گا۔ اگر جب تک ہندوستان کے غریب ترقی نہیں کریں گے تو پھر ہمارے ملک کے اس گروتھ ریٹ کی کہانی سے کیا فرق پڑنے والا ہے۔ اگر غریب کو فائدہ ہوگا تو یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں انصاف ہو رہا ہے، مگر آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو کروڑ پتی ہے وہ آج ارب پتی بن گیا، جو کل تک لکھ پتی تھا وہ کروڑ پتی بن گیا، مگر جو 25 سال پہلے بنڈی کے اوپر کاروبار کرتا تھا آج 25 سال کے بعد بھی وہ بنڈی پر کاروبار کرتا ہے۔
جو پمچر کی دکان 10 سال پہلے بناتا تھا آج اسی چھوٹی سی دکان میں وہ پمچر بناتا ہے۔ اور خاص طور سے یہ تمام کے تمام، چاہے وہ فروٹ کا کاروبار ہو، میوے کا کاروبار ہو، یہ تمام کے تمام کاروبار مسلمان کرتے ہیں۔ ہائی وے کے اوپر ہمارے بچوں کے لیے اسکول اور کالج نہیں ہے، خود اردھا پور میں آپ کے پاس ہی جا سکتے، تو مجبوراً ہمارے نوجوان بچے ہائی وے کے اوپر وہ کوئی آٹو چلاتا ہے تو کوئی گاڑی چلاتا ہے۔ بتائیے عزیزان ملت اسلامیہ، کیا ہم کو کوئی ترقی کے مواقع دیے گئے؟ آپ کا یہ علاقہ، یہاں پر سابقہ چیف منسٹر کو آپ نے ایک نہیں بلکہ 3 بار ان کو منتخب کیا۔ میں کسی پر تنقید کرنا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں آپ کے سامنے حقائق کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا بتاؤ کہ کیا یہاں پر ہمارے جو علاقے ہیں، یہ ہمارے جو بستیاں ہیں، کیا یہاں پر کوئی بلدیہ کا یا پھر مہریوں کا یا پینے کے پانی کا کوئی انتظام کیا گیا؟ میں ابھی جلسے گاہ کو آیا یہاں پر اور نماز عشاء ادا کرنے کے لیے اسی جلسے گاہ سے جا رہا تھا تو مسجد کے راستے پر کیچڑ کا انبار لگا ہوا ہے۔ وہ خود ایک تصویر ہے، وہ بتا رہی ہے کہ یہاں کے سابقہ چیف منسٹر کو اس علاقے سے کتنی دلچسپی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے کہ حالات اسی وقت بدلیں گے جب آپ کروٹ لیں گے۔ اگر آپ کروٹ نہیں لیں گے تو حالات کبھی بدلنے والے نہیں ہیں۔ آج یہ تمام سیکولر جماعتیں جان چکی ہیں کہ مسلمان کو صرف دل بہلا لو، ان کی صفوں میں جاؤ، افطار کی ایک دعوت کھا لو، رمضان کی جب عید آئے گی تو کسی عیدگاہ کے سامنے ایک بھکاری کی طرح ٹھہر کر 2 مسلمان سے گلے مل لو تو مسلمان بڑا خوش ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جس پر تم تھالیاں بجاؤ، بلکہ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں نوجوانوں کہ تم محاسبہ کرو، تم سوچو، ان لوگوں کی ڈرامہ بازی کو پہچانو کہ یہ 60 سال سے اسی طرح کا ڈرامہ کرتے آئے ہیں اور مسلمانوں کو خوش کرنے کا کام کیا۔ مگر بتاؤ نوجوانوں، کیا تمہاری زندگیوں میں کوئی فرق آیا؟ کیا تم کو ترقی کے مواقع یہاں پر ملے؟ کوئی ترقی کے مواقع نہیں دیے گئے، چاہے وہ ناندیڑ ہو، چاہے پربھنی ہو، ہنگولی ہو، یا پھر آپ کا واشم ہو یا بلدانہ ہو، کون سے کام یہاں پر کیے گئے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کام کروا دیا، فلاں کام کروا دیا، جب ہمارے بستیوں میں، ہمارے محلوں میں ہم جاتے ہیں تو حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجلس اتحاد المسلمین یہاں پر پہلی مرتبہ آئی ہے، ہرگز نہیں آئی ہے، پہلے بھی کئی مرتبہ آئی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اب آئے ہیں پھر اس کے بعد یہ آئیں گے نہیں آئیں گے۔ میں اپنی تقریر کے شروعات میں بھی آپ تمام کو اس بات کا تیقن دیتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین جہاں پر جاتی ہے تو وہاں پر اس زمین میں جا کر بس جاتی ہے، اور ہم ضرور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ یہاں پر آتے رہیں گے۔ آپ جب کبھی بھی ہم کو بلائیں گے ہم یہاں پر آئیں گے، آپ نہیں بھی بلائیں گے تو مجلس اتحاد المسلمین یہاں پر آئے گی۔ مجھے الیکشن کی کامیابی یا ناکامی کو نہیں دیکھنا ہے، میرا مقصد، میری جماعت کا مقصد یہ کی ہے کہ مسلمانوں میں ایک شعور کو بیدار کیا جائے، مسلمانوں کی صفوں سے خوف کو نکالا جائے، مسلمانوں کو بار بار اس بات کو بتایا جائے کہ دیکھو نوجوانوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارا پیغام ہم کو بار بار یہ دہرانا پڑے گا کہ دیکھو جو دین کے آپ اور ہم ماننے والے ہیں وہ دین ہم کو یاد رکھو نوجوانوں، وہ دین
دین ہم کو کسی گلزاروں سے یا پھر کسی مغل گارڈن سے نہیں ملا، یہ دین ہم کو ملا مسلمانوں ریگستانوں سے ملا، صحراؤں کی ان دھوپوں سے گزر کر ہمارے اسلاف نے اس دین کو ہمارے حوالے کیا۔ یاد رکھو نوجوانوں، یہ دین اسلام تم کو کسی بادشاہ کے شیش محل سے نہیں ملا، بلکہ تم کو یہ دین ملا تو ان ایسے ایسے قربانیوں کے مظاہرے کے بعد تم کو یہ دین ملا۔ یاد رکھو نوجوانوں، یہ جو اسلام کا پیڑ تمہارا، اس میں نواسہ رسول کا خون ہے، اس میں کربلا کی سرزمین پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا خون ہے۔ یاد رکھو نوجوانوں، یہ دین اسلام کا پیڑ اگر ہم کو ملا تو اس میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قربانی شامل ہے، اس میں امام احمد بن حنبل پر جب ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائے جاتے تو مورخین نے لکھا کہ اگر وہ کوڑا کسی کے اونٹ کے پیٹھ پر مارا جاتا تو اونٹ بیٹھ جاتا۔ یہ دین ہم کو ملا ہے مسلمانوں، قربانیوں سے ملا ہے۔ یہ دین اگر ہم کو ملا ہے تو اپنی جانوں کی قربانیوں سے ملا ہے۔ یہ دین اگر ہم کو ملا ہے مسلمانوں تو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار کو لٹا دیا، تب جا کر ہم کو یہ دین ملا ہے۔ یہ دین ہم کو چلتے ہوئے یا چمن میں چہل قدمی کرتے ہوئے نہیں ملا، بلکہ یہی پیغام دین اسلام کا ہے مسلمانوں کہ جدوجہد کرو اللہ کی راہ میں، اپنے آپ کو تیار کرو کہ اپنی دین کی سربلندی کے لیے، کہ ہاں میں اپنی دین کی سربلندی کے لیے اپنی دنیا کی سب سے عزیز ترین چیز اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ اور ہم عاشق ہیں، غلاموں کے غلام ہیں، تو آقا نے فرما دیا، یاد رکھو نوجوانوں کہ تمہارا دین اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ تم تمام چیزوں سے بڑھ کر مجھے نہیں چاہو گے۔ آج یہ دین تم سے قربانیاں طلب کرتا ہے نوجوانوں، یہ دین تم سے تھالیاں یا سیٹیاں طلب نہیں کرتا، یہ دین تم سے صرف نعرے بازی طلب نہیں کرتا، بلکہ دین ان نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا تمہارے دلوں میں آج بھی ایمان کا چراغ زندہ ہے یا پھر تم نے اس کو بجھا دیا؟ اگر وہ چراغ ایمان تمہارے سینوں میں زندہ ہے تو تم کو دنیا کو بتانا پڑے گا کہ ہاں یہ چراغ میرے سینے میں زندہ ہے اور میں اس چراغ سے ساری دنیا کے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کر دوں گا۔ یہ دین آج تم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ تم اپنے اچھے کردار کے ذریعے، تم اپنے اچھے کردار کے ذریعے زمانے کو بتاؤ کہ دین اسلام کیا ہے۔ یہی مجلس اتحاد المسلمین کے اسلاف دہراتے آئے ہیں، یہی چیزیں میں نے اپنے بزرگوں کی زبانوں سے سنا اور آج تمہارے سامنے دہرا رہا ہوں۔ اگر ارداپور کی سرزمین پر تم کو کوئی یہ ڈرائے گا کہ نہیں مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم تم نہیں اٹھانا، یہ دہشت گردوں کی تائید کرتے ہیں، یہ یہاں پر دنگا کر دیں گے، یاد رکھو نوجوانوں تم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کبھی بھی تم ایک ٹیلی فون کرو گے انشاءاللہ تعالی 5 گھنٹے کے اندر مجلس اتحاد المسلمین تمہارے ساتھ آ کر کھڑے رہے گی۔ مگر میں تم سے یہ بھی بتانا چاہوں گا، میں تم کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آج تم اس جلسے گاہ میں اللہ اکبر کے نعرے مار رہے ہو، تم جو اللہ اکبر اپنی زبان سے کہتے ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے، پوری طاقت اللہ کے پاس ہے، تو مسلمانوں تم سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تم اللہ اکبر کہہ رہے ہو تو کسی سے ڈرنا نہیں، کسی سے گھبرانا نہیں، کیونکہ یاد رکھو اللہ جب تک چاہے گا ہم اس دنیا میں زندہ رہیں گے، جس دن اللہ فیصلہ کر لے گا ہم کو جانا ہے ہم اس دن جائیں گے۔ کوئی کسی کے واسطے برا بھی سوچ لے مگر جب تک اللہ اس کا حکم نہیں دے گا کچھ ہونے والا نہیں ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اسی لیے تو قرآن میں ہم سے کہا گیا کہ مصائب اور مشکلات کے وقت بار بار ہم نے علماء سے سنا کہ وہ حدیث شریف بیان کرتے ہیں کہ حسبنا
اللہ و نعم الوکیل، وہ نعم المولا و نعم النصیر۔ یاد رکھو نوجوانوں، تم مشکلات کے وقت اس جملے کو دہراؤ۔ اگر کوئی تم کو آ کر یہ کہے گا کہ یہ پولیس ہے، تم کو ہم ایسا کریں گے، تو تم اپنی زبان سے کہنا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، یقیناً وہ ہم تمام کے لیے کافی ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تک یہ کانگریس اور راشٹروادی کانگریس مہاراشٹرا کے مسلمانوں کو ڈراتے رہیں گے؟ وہ کب تک مسلمانوں کو اپنے غلام بنا کر رہیں گے؟ نوجوانوں، میرے بزرگوں، آج وقت آ چکا ہے کہ تم ان کی غلامی کو چھوڑو۔ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم کسی ادنا کانگریسی کے غلام نہیں بن سکتے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم کسی کی غلامی کرنے نہیں آئے ہیں۔ ہم کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجایا ہے کہ ہم ساری دنیا کو غلام بنائیں، تاکہ وہ غلام بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر ہم کب تک ان لوگوں کے پیچھے جائیں گے؟ 60 سال ہو چکے ہیں عزیزان ملت، اب وقت آیا ہے کہ تم ایک کروٹ لے کر دیکھو، یقیناً نتیجہ کیا آئے گا وہ ہاں پر ہم نہیں جانتے۔ نیتوں کو دیکھنے والا تو اللہ سبحانہ و تعالی، اگر ہماری نیتوں میں اخلاص ہوگا تو یقیناً اللہ مدد کرے گا۔ اگر ہماری نیتوں میں صرف اللہ کے لیے ہم کام کریں گے تو غیب سے اللہ اسباب کو پیدا کرے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ کیا ہم جب کام کریں گے تو ہماری نیت کیا ہوگی؟ آج کتنا ہم ساتھ دیں گے ان لوگوں کا؟ کب تک ساتھ دیں گے؟ کون سا فائدہ ہمارا ہوا ہے؟ بابری مسجد شہید ہوئی، ممبئی میں بمبئی میں فساد ہوا، شری کرشنا کمیٹی بنائی گئی، ننگا ناچ پورے مہاراشٹر میں کیا گیا۔ شری کرشنا کمیٹی، جسٹس شری کرشنا نے رپورٹ دی، کہاں گئی وہ رپورٹ؟ وہی شیو سینا کے لوگ جو آج بہت بڑا منسٹر ہے، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، جو شیو سینا میں تھا تو یہی مہاراشٹر کی اسمبلی میں کہا تھا کہ شری کرشنا رپورٹ پر اگر عمل آوری ہوگی تو مہاراشٹر جلے گا۔ آج وہ جا کر کہاں بیٹھا ہے؟ کانگریس پارٹی میں۔ کون سے سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں لوگ؟ کیا ہم سے انصاف کبھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ارے جتنا صبر کا مادہ ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس ملک کے بٹوارے کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، کوئی اور تھے۔ ہم نہیں گئے پاکستان کو، کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ یہ ہماری سرزمین ہے۔ ہم نے 700 سال، جیسا کہ فخر ملت نے کہا کہ ہم نے 700 سال اس ملک پر جہاں بانی اور حکومت کی، ہم کیوں چھوڑ کر جاتے؟ یہ ملک ہمارا، ہم چھوڑنے کے لیے آئے نہیں ہیں، ہم بھاگنے کے لیے نہیں آئے ہیں اس دنیا میں۔ ہم ایک غیور قوم ہیں، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اگر ہم ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم کو موت کا ڈر نہیں ہے، ہم کو اگر ڈر ہے تو موت کے بعد جو حساب ہوگا اس کا ڈر ہے۔ جان تو جانا ہے ایک دن، کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر جان جانا ہے تو پھر ڈرنا کس بات کا؟ اور یاد رکھو مسلمانوں، تم دنیا میں 2 مرتبہ نہیں مرو گے، ایک ہی مرتبہ مرو گے۔ اس لیے آج حالات اور وقت کا تقاضا ہے کہ تم دیکھو ان چیزوں کو۔ شری کرشنا کمیٹی چلے گئی برفدان میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ ختم ہو کر رہ گئی۔ مالیگاؤں کا بم بلاسٹ، اب خود سی بی آئی نے، نیشنل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے رپورٹ ڈال دی کہ یہ بم بلاسٹ مالیگاؤں کا کس نے کیا؟ سادھوی پرگیا ٹھاکر، کرنل پروہت، سوامی اسیم آنند۔ ہمارے بچے 4.5-5 سال سے 9 بچے جیلوں میں ہیں۔ اگر یہ کوئی آپ کے سابقہ چیف منسٹر، اگر ان کا بھائی یا ان کا سالہ 4.5 سال جیل تو چھوڑو، 4.5 گھنٹے اگر کوئی پولیس والا بند رکھے گا تو شام تک بیچارے پولیس والے کی نوکری چلے جائے گی۔ مگر نہیں، کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ 4.5 سال سے ہمارے بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔
ان کی بیوی ہے مگر وہ بیوہ کی زندگی گزارتی ہے. ماں ہے اور ماں یہ سمجھتی ہے کہ میری کوکھ اجڑ گئی. ان بچوں کی اولاد ہے مگر بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یتیم ہیں. اور پھر کیا کر رہی ہے مہاراشٹر کی حکومت؟ تمہارا چیف منسٹر، تمہاری پارٹی کا وزیر اعظم، کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان بچوں کو بیل مل جائے؟ بدنام ان کو کر دیا تم نے ساری دنیا میں کہ دہشت گرد ہیں. ارے اسلام اور دہشت گردی کا دور دور تک تعلق نہیں ہے. اسلام آیا دہشت گردی کو مٹانے کے لیے آیا. دہشت گردی کا سب سے بڑا دشمن اسلام، مگر نہیں آپ ہم کو ہی دہشت گردی میں. بابری مسجد آزادی ملنے کے دوسرے ہی سال عشاء کی نماز ہوئی، لے جا کر آپ مورتیاں رکھ دیے کہ وہاں پر آپ کے بھگوان پیدا ہوئے. یعنی ہم 300 سال 400 سال قریب نماز پڑھے وہاں پر. بابر کے زمانے میں مسجد بنائی گئی، آپ بولتے نہیں وہی جگہ پیدا ہوئے آپ. ایک اور کتاب میں لکھا گیا کہ آپ کے خدا کی ماں جو ہے وہ اپنے میکے جا کر پیدا کری. کتاب میں لکھا، میں مذاق نہیں کہہ رہا ہوں، کتاب میں لکھا گیا کہ وہ پنجاب کے علاقے میں گئے تھے، پھر وہاں پیدا ہوئے یا ایودھیا میں پیدا ہوئے. اچھا پھر اتنے سال کے بعد آپ کو کیسے خیال آ گیا؟ کتنے 15 لاکھ سال پہلے کی بات. اور پھر ہماری مسجد پر مقدمہ چل رہا ہے. 6 دسمبر کو یہی اڈوانی، یہ تمام کے تمام سنگھ پریوار کے شیاطین ہماری مسجد کو شہید کر دیے. اب کورٹ کا فیصلہ آیا تو کورٹ نے کیا فیصلہ دیا؟ عجیب و غریب فیصلہ کورٹ کا. کورٹ نے کہہ دیا کہ جو 17 لاکھ سال پہلے جو واقعہ ہوا وہ صحیح ہے. یعنی اگر اردھا پور کے کسی مسلمان کو یہ معلوم کرنا ہے یا پھر آپ کے سابقہ چیف منسٹر کو یہ معلوم کرنا ہے کہ ان کے باپ کے پردادا کہاں پر پیدا ہوئے تو الہ آباد ہائی کورٹ کے جج سے جا کر پوچھے تو انہوں بتا دیں گے ان کو. یعنی 17 لاکھ سال پہلے جو واقعہ ہوا کورٹ بول رہا ہون وہاں پیدا ہوئے. ارے کیسا معلوم ہوا بھائی آپ کو؟ دنیا جو ہے 1800 سال پہلے تک 2000 سال تک بول سکتی، مگر آپ تو 17 لاکھ سال پہلے. یعنی اگر کسی کو اپنی نسل معلوم کرنا ہے تو ان کے پاس چلے جانا. عجیب و غریب. مسجد میری شہید کر دیا آپ. اور ہماری قابل عدالت فیصلہ کیا دیتی ہے؟ فیصلہ یہ دیتی ہے کہ 3 کے حصے میں پہلے تو میری ملکیت ثابت نہیں کرتی اور پھر کہتی ہے کہ 1.5 حصہ آپ کے لیے، 1.5 حصہ وہاں کے جو مقامی ٹرسٹ ہے ان کے لیے اور 1.5 حصہ جو ہے رام جنم بھومی کے لیے. سمجھ میں نہیں آیا. جب آپ بولے کہ بھائی اس زمین کا میں مالک نہیں ہوں تو میرے کو کیوں دے رہے ہیں آپ؟ نہیں آپ کو بھی تھوڑا مل جانا. ارے یہ کیا آپ کوئی کھانا کھلا رہے محلے میں، تو بھی تھوڑا آ کے لے لے. کسی کے ایصال ثواب کے لیے کسی کا صدقہ کھا لو. نہیں چاہیے مجھے. مسلمان کیا بول رہا ہے کہ عدالت کا فیصلہ جو آئے گا ہم اس کے پابند ہے، مگر آپ بولتے نہیں تھوڑا حصہ آپ لے لو. ارے کیسا لیں گے تھوڑا حصہ؟ میری مسجد ہے وہ، اور یہ مسجد جو ہے یہ کسی کے خاندان کی جائیداد نہیں ہے کہ میرے دادا چھوڑ کے گئے تھے میرے لیے. یہ تو اللہ کے واسطے بنائی گئی ہے. اس کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور جو چیز اللہ کے لیے ہے اس میں کس مائکہ لال کی ہمت کہ وہ بانٹ سکے. مگر نہیں. کسی ایک پریس والے نے میں سے پوچھا بابری مسجد کا ججمنٹ آنے کے بعد کہ یہ کیا ججمنٹ ہے؟ میں نے کہا اتنا ٹائم نہیں ہے، تم کو صرف 1 منٹ میں سمجھا دیتا. ہوا کیا کہ یہاں سے جیسا مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، آپ اردھا پور سے یہاں کے مہاراشٹر کی ایک بس میں بیٹھے، ناندیڑ پہنچنے سے پہلے آپ کی کوئی پاکٹ مار دیا چور.
اس میں آپ کے 100 روپے تھے. بعد میں آپ کمپلین لکھائے کہ بھائی میں چور کو جانتا ہوں، میرے بازو نے بیٹھا ہوا تھا، انہیں چوری کرا. پولیس والے پکڑ کے لائے چور کو. آپ دیکھیں ہاں یہ نہیں ہے، انہیں چوری کرا. پولیس والا آپ سے کیا بولتا کہ کتنے پیسے گئے؟ آپ بولتے 100 روپے. پولیس والا بولتا کہ نہیں 100 روپے نہیں دے سکتے تمہارے کو. آپ بولتے کیوں نہیں دے سکتے؟ نہیں، تھوڑے تمہارے، تھوڑے میرے، تھوڑے چور کے. کہ آ کے میٹھی بات کر دینا کہ ہمارے بابا کے زمانے میں ان کے 2 دوستاں مسلمان. میرے بھائی یہ کب تک تم بات کرتے رہو گے؟ آج کا نوجوان اپنا حق مانگتا ہے. دنیا بدل چکی ہے، دنیا آگے بڑھ رہی ہے. اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ، مجلس اتحاد المسلمین آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ کو ایک طاقت بننا پڑے گا. نتیجہ کیا نکلے گا نہیں نکلے گا وہ اور بات ہے. ہمیشہ ہم کب تک ان لوگوں کا ساتھ دیں گے؟ آخر ان لوگوں نے کیا کیا ہمارے لیے؟ آپ کا ہنگولی، پربھنی، واسم اور بلدانہ، یہ 4 ضلع مرکزی حکومت کے ڈیولپمنٹ کے سکیم میں ایک ضلع کو کم سے کم 100 کروڑ روپے دیے گئے مسلمانوں کے علاقوں میں روڈ ڈالنے کے لیے، موہری بنانے کے لیے، اسکول کی کلاس روم بنانے کے لیے، اسکول کی بلڈنگ بنانے کے لیے، بورویل بنانے کے لیے، بچیوں کے اسکول میں ٹوائلٹ بنانے کے لیے، بیت الخلاء بنانے کے لیے. میں چیلنج کر رہا ہوں کانگریس کی حکومت کو، میرے ساتھ چل کے بتاؤ تم پربھنی میں کہاں پر خرچہ کیے؟ ایک مسلم علاقے میں خرچہ نہیں کیے. ارے پیسے ہمارے نام پر آتے. یعنی یہ تو وہ ہو گیا جو ہماری مشہور حیدرآباد کی کہاوت کہ ماموں کی دکان پہ نانا کی فاتحہ. ہر چیز پہ لوٹ. ہم کیا کریں گے پھر؟ کیا ہمارا کام صرف تھالیاں مار کے رہنے کا ہے؟ آپ آ رہے ہیں تو پورے ارداپور میں صاف کیا جاتا. 2 دن پہلے سے شراب پلائی جاتی. نہیں، صاحب آ رہے. ارے کب تک چلے گا یہ ڈرامے بازی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آج پورے ہندوستان میں ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ کہ ہماری کوئی سیاسی آواز نہیں ہے، ہماری کوئی پہچان، ہمارے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. کیا آپ کو معلوم اردھاپور کے میرے عزیزان ملت کہ پورے مہاراشٹرا، آندھرا پردیش اور کرناٹکا میں قریب 119 یا 120 پارلیمنٹ کی سیٹیں ہیں. ان 119 120 پارلیمنٹ کی سیٹوں میں صرف ایک ہی مسلمان، وہ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں. کیا یہ سیکولرزم کی کامیابی ہے؟ ایک مسلمان کو کانگریس، راشٹروادی یہاں سے منتخب نہیں کروا سکتے. ہم یہ سوال شیو سینا سے نہیں کرتے، نہ ہم کو جاننا ہے. مگر تم نے کیا کیا؟ کرناٹکا میں کیا ایک مسلمان نہیں جیت سکتا؟ 14% مسلمان مہاراشٹر میں، 16.5% مسلمان کرناٹک میں، اور وہاں پر ایک بھی نہیں جیت سکتا. تم سب سے بڑے فرقہ پرست ہو. تم ہم سے ووٹ لے سکتے، تم ہم کو ووٹ نہیں ڈال سکتے. تم ہم کو ووٹ نہیں ڈالتے اس لیے نہیں ڈالتے کہ تم نہیں مانتے، تم نہیں چاہتے کہ مسلمان کامیاب ہو. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کھلی فرقہ پرستی ہے. میں جو تم سے کہہ رہا ہوں وہ فرقہ پرستی نہیں ہے. کیا بات ہے؟ کیوں نہیں جیت سکتا یہاں سے؟ کیوں ہرا عبد الرحمان انتولے کو جتانا تھا اگر تم سیکولرزم پر قائم تھے؟ ارے ہم تو فرقہ پرست ہیں نا. ہمارے آنے سے پہلے نوجوانوں کو بولا گیا کہ یہ کٹر، کیا وہ فرقہ پرست ہیں. بتاؤ آپ کون سے اچھے ہیں؟ میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں. مالیگاؤں میں بچے جل سڑ رہے ہیں، آپ کو اس کی فکر نہیں ہے. آندھرا پردیش میں مسلمانوں کو 4% ریزرویشن.
4% ہر سال گورنمنٹ کے میڈیکل، انجینئرنگ، MBA MCA کالج میں ہمارے بچوں کو موقع ملتا، پولیس میں بھرتی ہو رہی ہمارے بچوں کو موقع ملتا، نرسز میں بھرتی ہو رہی ہمارے بچوں کو موقع ملتا، کیوں مہاراشٹر میں نہیں دیتے ریزرویشن آپ؟ وہاں پر بھی تو کانگریس کی حکومت ہے، یہاں پر بھی تو کانگریس کی حکومت ہے۔ سوال فرق اتنا ہے میرے عزیز دوستو کہ آپ ابھی جاگے نہیں، آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ جس دن مہاراشٹر کے 13% مسلمان جاگ جائیں گے، مہاراشٹر میں کوئی حکومت نہیں کر سکے گا۔ اگر آپ کو صرف اٹھنا ہے، صرف اس شعور کو بیدار کرنا ہے کہ نہیں بہت ہو چکا، مہاراشٹر کے مسلمانوں کو ریزرویشن دینا پڑے گا۔ آئندہ اسمبلی الیکشن سے پہلے اگر مہاراشٹر میں راشٹروادی اور کانگریس کی حکومت مہاراشٹر کے مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دے گی تو اسدالدین اویسی کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گا نہیں کھڑا کرے گا، مگر میں مہاراشٹر کے ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک ضلع میں جا کر مسلمانوں سے کہوں گا کہ ایسی حکومت کا ساتھ مت دو جو تم کو ترقی نہیں کروانا چاہتی، تم کو سبق سکھا کر ہم رکھیں گے۔ تم ڈراتے ہم کو کہ بی جے پی شیو سینا، بی جے پی شیو سینا، ارے تم کیا کر رہے ہو پھر بتاؤ ہم کو۔ یقیناً وہ فرقہ پرست ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ بی جے پی شیو سینا آئے، ہم نہیں چاہتے کہ گجرات جیسا فساد پھر ہو، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم مجھے کچھ نہ دو، اپنی جیبیں بھرے جائیں گے۔ آپ کے سابقہ چیف منسٹر یہاں کے رکن اسمبلی اپنی ساس کے لیے فلیٹ لیتے آدرش میں، یار یہ مسلمان اردھا پور کا جھوپڑی میں پڑے رہے گا، ایک کمرہ 2 کمرے میں پڑا رہے گا۔ MLA صاحب، چوہان صاحب، یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ کی ساس کے لیے بڑا فلیٹ اور اردھا پور کے مسلمان کے لیے غریب کی جھوپڑی؟ اور پھر یہ کون سا انصاف ہے؟ اور پھر یہ کون سا انصاف ہے کہ جو زمین ہمارے سپاہیوں کے لیے، وہ ہمارے بہادر سپاہی جو سرحد پر ٹھہر کر ہندوستان کی حفاظت کرتے ہیں، ارے تم سے گراوا کون ہوگا جو ان شہیدوں کی زمین پر تم اپنا فلیٹ بنائے؟ لاہور والا قوت، کون سا انصاف؟ اور پھر آپ ہمارے کو بولتے نہیں دیکھو سیکولرزم کو زندہ رکھنا، کیا ہم آپ کے خاندانی کولی ہیں؟ ہم سیکولرزم کے کولی نہیں، ہمارے پہ ہی بوجھ پڑا ہوا ہے سیکولرزم کا، ہم تھک گئے اب اٹھاتے اٹھاتے، ابھی اس کو اٹھا کے بازو رکھنے والے رکھ دیے بعض جگہوں پر، آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ اب مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا، میرے پیٹ میں کچھ نہیں ہے کھانے کو، میرے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، میرے بچوں کے اسکول کو جانے کا انتظام نہیں ہے، میرے بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی غریبی کی وجہ سے۔ مسلمانوں آج تم کو اٹھنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، زمانہ تمہاری قدموں میں آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اگر تم نہیں اٹھو گے تو اس طرح کے 1,00,000 جلسے ہو جائیں گے، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر اس جلسے سے صرف 10 نوجوان یہ عزم لے کر اٹھیں گے کہ نہیں اب بات ہو گیا، میں اپنے حق کے لیے لڑوں گا، تو انشاءاللہ تعالی جلد تبدیلی آئے گی، جلد سے جلد تبدیلی آئے گی۔ اور پھر آخر میں کرپشن کا ایشو، یہ عجیب ہے کانگریس والے، دیکھو مسلمانوں سیکھو اس سے، ایک 70 سال کا بوڑھا ان کو وہاں بیٹھ گیا بھوک ہڑتال پہ، اب اللہ کو معلوم 15 دن 16 دن بھوک ہڑتال کے بعد بھی کچھ فرق نہیں آیا ان کو۔ ہم 30 دن روزہ رہتے الحمدللہ، پھر شوال کے رہتے، تھوڑا فرق تو آتا ہمارے پاس، انہوں ویسے حسب حال بحال ہے، سمجھ میں نہیں آیا کیا قصہ تھا، ذرا سیکرٹ ہم کو بھی بتاؤ۔ تھوڑا حسب حال بحال تھوڑا بہت تو مر کرپشن کی بات
अन्ना, क्या आप कभी मालेगांव में भूख हड़ताल बैठे? नहीं बैठे। नांदेड़ में बम ब्लास्ट हुआ, बैठे नहीं बैठे। श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट के वास्ते बैठना था, मैं भी आके बैठता था, मैं आपको मेरे गोद में उठा के फिरता था। आपको अन्ना बोलते, क्या हुआ फिर? नहीं, करप्शन। करप्शन कैसा करप्शन? मेरे से इंसाफ नहीं हुआ 60 साल से, क्या वो करप्शन नहीं है? मेरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, क्या वो करप्शन नहीं है? हजारों बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं दहशतगर्दी के नाम पर, तो क्या ये करप्शन नहीं है? नहीं। और फिर आरएसएस के सर संचालक ने कह दिया कि हमने अन्ना का साथ दिया। आरएसएस के लोगों ने कहा, विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि हमने खाना खिलाया वहां पर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आपने देख लिया कि 70 साल के बूढ़े ने डराया तो डर गए, डराया तो डरे ना। अब आप क्या कर सकते? आप भी कर सकते। मानो 10,000 को जमा किए, अगर हम 1-2 लाख को जमा करें दिल्ली में, तो श्री कृष्णा दूर की बात, सारी हिंदुस्तान में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलेगा। मगर हम इत्तेहाद नहीं है, हम जंग करने के लिए तैयारी करते और जंग से पहले नतीजे को सोचते, क्या नतीजा निकलेगा, जीतते हारते। अरे अल्लाह की राह में निकल तो पड़ पहले, और तवक्कल कर अल्लाह की जात पर। इज्जत जिल्लत कामयाबी नाकामी वो देने वाला है। हशर के मैदान में ये नहीं देखा जाएगा कि तू कामयाब हुआ नहीं हुआ, हशर के मैदान में देखा जाएगा कि तेरी नीयत में कितना इखलास था, तू क्या अमाल लेकर आया। पर्दापुर के नौजवानों, मैं तुमसे ही कहना चाहूंगा कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। ये दीन बुज़दिलों का दिल नहीं है नौजवानों, ये दीन गय्योर जयाले और बेबाक लोगों का दीन है। और ये वो दीन है जो हमको तालीम देता है कि जालिम के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके जुल्म को बयान करो। यही चीज तुम्हारे सामने बयान करने को आया। जमात को मजबूत करो, जमात से वाबस्ता रहिए। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।